جب راہ چلی جا رہی ہو، راستہ انسان چل رہا ہو، تو بہت سے آپ کے ہم سفر ایسے ہوں گے جو بیچ راستے میں اتر جائیں گے، بہت سے ہم سفر ایسے ہوں گے جن کا اٹرنڈم کال آ گیا ہوگا، وہ راستے سے اتر کر اپنا پھر راستہ پیچھے طے کر رہے ہوں گے۔ تو بھائی ایسے ہی یہ بھی ہے، دین سیکھنے کی جگہ ہیں، بہت سے لوگ ساتھ میں لگیں گے، کوئی بیچ راستے میں اتر پڑے گا، کسی کو ضرورت آن پڑے گی، کسی کے اخلاق میں گڑبڑی آ جائے گی، تو اس لیے اسے دیکھ کر کے جیسے دوسرا مسافر کے دیکھ کے اسٹیشن پہ اترتا ہوا دیکھ کر وہ اسٹیشن پر نہیں اترتا، ایسے ہی جب کسی بزرگ کی صحبت میں کسی دین کی سیکھنے کی جگہوں پر ہو تو کسی کو دیکھ کر اپنا عمل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی کے حضرت والا شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سب کا معاملہ الگ الگ ہے، کوئی کسی کو دیکھ کر خبردار اوراد و وظائف میں جو ہے نہ کمی کرے گا نہ بیشی کرے گا، سب کے الگ الگ ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھنا ہو تو اور آسان میں کر دیتا ہوں کہ ہاسپیٹل میں لوگ ایڈمٹ ہو اور سب کا الگ الگ نمبر ہے، 2 نمبر پہ ہے، 3 نمبر پہ ہے، 4 نمبر پہ۔ اب وہ دیکھے کہ بھائی صاحب جو ہے 2 گولی صبح کھاتے ہیں، 2 گولی شام میں کھاتے ہیں، تو جو ہے بغل پہ پڑوس پہ جو بیڈ پہ پڑا وہ بھی کہے 2 گولی صبح ہم بھی کھا لیتے تو شام میں کھا لیں گے۔ بتاؤ بھائی اسے صحت ہوگی؟ وہ کہے گا ایک ہی ہاسپیٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر بھی ایک ہی ہے، اس کو صحت روزانہ ہو رہی، اس سے مانگ کے کہہ رہا صبح والی گولی ہم کو بھی کھلاؤ، شام والی گولی ہم جو کھاتے ہیں وہ بھی ہمیں دے دیا کرو، اس لیے کہ ایک ہی ہاسپیٹل ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، تمہیں صحت ہو رہی مجھے ہو نہیں رہی۔ تو ڈاکٹر کیا ہے، خبردار ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ جو چیز تم سمجھ رہے ہو کہ اس سے ایکشن ہوگا وہ دوا کھا کر تمہارے اندر باڈی میں ری ایکشن ہو جائے گا، جو فائدہ پہنچنا تھا فائدہ کیا پہنچے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے سب کی دوا الگ الگ چل رہی ہے، سب کا علاج الگ الگ سے ہو رہا ہے، پھر آپ اور مزید غور کریے گا، طریقے علاج الگ الگ ہوگا، کسی سے ڈاکٹر جھپٹ کے بات کر رہا ہوگا، کسی سے ڈاکٹر نرمی سے بات کر رہا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر سمجھا رہا ہوگا، کسی کی بات سمجھ رہا ہوگا، کسی سے بات بھی نہیں کر رہا ہوگا، آپ کو وہی بات سمجھ لینی چاہیے۔ یہ طریقہ علاج سب کے ساتھ الگ الگ ہے، مرض سب کا الگ الگ ہے، سب کے لیے ایک طرح کی گفتگو نہیں ہے، سب کے لیے ایک طرح سے ملنا جلنا نہیں ہے، سب کے لیے ایک طرح کی دوا نہیں ہے۔ ایسے ہی جو لوگ اکابرین اہل اللہ کی صحبت میں جاتے ہیں ان کا بھی معاملہ ہوتا ہے، سب کا علاج، سب کی بیماری، سب کے ساتھ معاملات یکساں نہیں ہو سکتے، سب کا الگ الگ ہے۔ مبتدی بہت سے لوگ، نئے جو لوگ جاتے ہیں وہیں پر یہ شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ تھا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ تھا۔ ارے بھائی کیا معلوم کس کے ساتھ کون سا معاملہ ہوگا، وہ تو ڈاکٹر جانے گا، مریض جانے گا، باہر سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا اس کو مرض کون سا، اس کا طریقہ علاج کیا ہو سکتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر پر اعتماد ہو گیا، اب آپ بیٹھے رہیے، کسی وقت وہ آپ کو بھی گولی دے دے گا، آپ کی بھی صحت ہو جائے گی۔ اس لیے اس راہ میں لگنے، چونکہ اکثر لوگ پرانے لوگ ہیں اس لیے میں یہ بات سنا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ جائیں۔ بعض لوگوں کو جو فائدہ تیزی سے نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اپنے کو کہاں لے جا رہے ہیں، ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم ایسی مجلسوں کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری چیز یہ، اگر فائدہ نہیں خاص ہو رہا ہے تو نیت کی تصحیح کی جائے۔ تیسری چیز یہ کہ اپنے بارے میں زیادہ متفکر رہا جائے، دوسروں کے بارے میں بھی فکر کی جائے، لیکن اپنا حال احوال جو ہے اس کا جائزہ لیتا رہے۔ اور جیسے خط و کتابت کر کے نئے نظام آ گئے، موبائل کے ذریعے سے آپ اپنی بات وہاں تک پہنچا کر کے اس کا جو طریقہ علاج ہو، جو دوا تجویز ہو، اس پر آپ جو ہے آمین کہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں، اور بعد میں اپنے حال احوال سے مطلع کرتے رہیں، تب جا کر صحت ہوگی۔